اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے 4 الفاظ کی ایک لڑی رکھنے لگا ہوں اور پھر اس میں سے ہر ایک کا الگ الگ بیان ہوگا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ 4 حروفی لڑی کیا ہے؟ قلب رسول، قرآن، رمضان شریف اور لیلۃ القدر۔ لڑی میں نے اس لیے کہا کہ ان کی بنیاد ایک ہی ہے، قرآن جو کلام خدا ہے۔ جیسا کہ خدا کی ذات قدیم ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی قدیم ہے۔ امت مسلمہ میں کسی وقت ایک مسئلہ چلا تھا کہ قرآن تخلیق ہے یا قرآن قدیم ہے۔ کچھ علماء تخلیق قرآن کے قائل تھے اور کچھ علماء قرآن کے قدیم ہونے کے، کلام قدیم ہونے کے قائل تھے۔ یہ بات ہے بھی صحیح، قرآن قدیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح قرآن قدیم ہے اور یہ غیر مخلوق ہے، تخلیق نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ لڑی جس کا میں نے ذکر کیا وہ کیسے چلتی ہے۔ قرآن شریف لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ دو جو قیامت تک ہونے والا ہے، تو انہوں نے لکھ دیا۔ قرآن کلام الہی ہے اور ہر چیز کی بنیاد ہے۔ دیکھیے قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس نے میں نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کے ساتھ کیا ہوا؟ رمضان مہینوں کا سردار ہو گیا، سب وقتوں میں سردار ہوا، مہینوں کا سردار ہوا۔ یہ تو فاخر اسے کیسے ملا؟ قرآن کی وجہ سے ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف میں فرماتا ہے، وما ادرک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل امر سلام ہی حتی مطلع فجر۔ ہم نے قرآن شریف کو قدر کی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر۔ اب جس رات میں نازل ہوا وہ رات قدر والی ہو گئی اور تمام راتوں کی سردار ہو گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جیسے رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے مہینوں کا سردار ہوا، اسی طرح سے لیلۃ القدر قدر والی رات بن گئی قرآن شریف کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ ایک بات یہاں میں کلیئر کر دوں، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو آسمان پر نازل کیا تھا۔ وہاں سے وقتاً فوقتاً جس طرح ضرورت ہوتی رہی، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا رہا، وہ اس کو لے کر نازل ہوتے رہے۔ اب قدر والی رات بھی بن گئی قرآن شریف کی وجہ سے، یہ قرآن کا اعجاز۔ اب دیکھیے وہ فرشتہ جو قرآن کو لے کر نازل ہوتا تھا وہ فرشتوں کا سردار ہو گیا، اور جس دل پر قرآن نازل ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن آپ کے دل پر نازل کیا، وہ دل بھی تمام جہانوں میں، تمام کائنات میں سب سے افضل ہو گیا۔ یہ سب کس کا اعجاز؟ قرآن کا اعجاز۔ قرآن شریف سے پہلے بھی 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، لیکن قرآن ان کتابوں کا سردار، اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ وہ بھی سردار۔ رمضان کا مہینہ مہینوں میں سردار، لیلۃ القدر کی رات راتوں کی سردار، اور حضور اکرم کا قلب اطہر سارے انبیاء سے افضل، سارے انبیاء کا سردار۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے۔
ليلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو پورے سال کے کام ہوتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو کتنا رزق دینا ہوتا ہے، کسی نے پیدا ہونا ہوتا ہے، کسی نے مرنا ہوتا ہے، وہ سب کام آسمان دنیا کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کے مطابق سارا سال عمل ہوتا رہتا ہے۔ یفرغ فیہا کل امر حکیم، اس میں سب کام دانائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کا نظام جو ہے وہ اس رات میں طے کرنا ہوتا ہے اور وہ پورا سال اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کریں؟ یہ تو بات پکی ہے نا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے مہینے میں ہے۔ دوسری بات، اب اس سے آگے چلتے ہیں، کیا جفت راتوں میں ہے یا طاق راتوں میں ہے؟ تو اس کے بارے بھی پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے، اور اس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں اور بھی بتائی ہیں۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو پرسکون رات ہوگی، اس رات کو کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ جو صحابہ ثاقب ہوتے ہیں ان کی بارش نہیں ہوگی، اور جو رات لیلۃ القدر ہے اس کی صبح کو جو سورج ہوگا وہ بالکل سکون سے ہوگا، اس میں کوئی چمک نہیں ہوگی، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح پرسکون ہوگا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اس کے بارے میں۔ ایک دلیل جو مجھے بھی سب سے اچھی لگی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ 27ویں رات کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سورۃ القدر میں قدر کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کے لفظ 9 ہیں۔ جب اس کو 3 سے ضرب دی جاتی ہے تو یہ 27 بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ یہ امت کا غالب گمان ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ کچھ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات بتایا تھا کہ اس کو تلاش کر لو۔ مختصر بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ سب راتوں کی سردار ہے، اس میں سب کام اگلے سال کے لیے طے کیے جاتے ہیں اور اس ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے جس کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح نئے پیدا ہونے والوں کا، ملکوں کی ترقیوں کا سارا سسٹم جو ہے اس رات کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ زندگی اصولوں سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اصولوں کے تحت کام کرتا ہے، وہ اپنے اصولوں سے خلاف نہیں جاتا۔ اگر وہ اپنے اصولوں کے خلاف جائے تو وہ الہ نہیں رہتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لا تحویل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن وہ ہر کام اپنی حکمت اور اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور بالغ علم کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس کا علم سب علموں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ نے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین، والسلام، اللہ حافظ۔